لبنان میں پیجرز اور واکی ٹاکیز کے ذریعے ہونے والے ہزاروں حملوں نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک باضابطہ جنگ کے خطرات کو بڑھا دیا ہے۔ دونوں اطراف کے درمیان اکتوبر 7 کے بعد سے بارڈر پر کئی چھوٹے حملے کیے گئے، مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ فوجی اہداف کی جگہ عام شہریوں کو بھی ان حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں میں اب تک 70 سے زائد لوگ جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہیں۔ کئی دھماکے تو پیجر حملوں میں زخمی ہونے والے افراد کے جنازوں میں بھی ہوئے ہیں۔ مگر یہ پہلی دفعہ نہیں کہ اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو نشانہ بنایا ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ فوجی یونٹ 8200 بنایا ہوا ہے۔ 1973 میں بننے والے اس یونٹ کا مقصد مواصلاتی نظام کے ذریعے حملوں کی وقت سے پہلے اطلاع حاصل کرنا اور سائبر اٹیکس اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالف کو نشانہ بنانا ہے۔ 5000 سے زائد افراد پر مشتمل ٹیم کے ساتھ یہ یونٹ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی NSA کے مکمل اشتراک سے کام کرتا ہے۔ یہ وہی یونٹ ہے جس نے اکتوبر 7 کو حماس کے حملے سے قبل ہی حکومت کو آگاہ کر دیا تھا کہ حماس بڑے پیمانے پر لوگوں کو مغوی بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، مگر حکومت نے اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ جہاں تک بات ہے اسرائیل کے مواصلاتی نظام کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین پر حملہ کرنے کی، تو اس کا آغاز 1972 میں محمود ہمشاری کے قتل سے ہوا، جو فرانس میں فلسطین لبریشن آرمی PLO کے نمائندے تھے۔ اسرائیلی جاسوسوں نے ان کے موبائل میں بارود بھر دیا اور جیسے ہی انہوں نے اپنے فون کا استعمال کیا، اسے ایک ریموٹ کنٹرول دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ 1996 میں حماس کے رہنما یحییٰ عیاش، جو انجینئر کے نام سے جانے جاتے تھے، کو ایک بارود بھرے موبائل فون سے اس وقت قتل کیا گیا جب وہ اپنے والد سے بات کر رہے تھے۔ 2007 میں یونٹ 8200 کا نام اس وقت نمایاں ہوا جب اس نے امریکی اداروں کے ساتھ مل کر ایران کے ایک نیوکلیئر پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی میں استعمال ہونے والے سینٹریفیوجز کو ناکارہ کر دیا۔ اسٹکس نیٹ نامی اس منصوبے میں نیوکلیئر پلانٹ میں وائرس ایک ایسے عہدیدار کے ذریعے بھجوایا گیا جو موساد کے لیے بھی کام کر رہا تھا۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر ایک اور حملے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس وقت سامنے آیا جب ملک کے مایہ ناز نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادے کو سیٹلائٹ کنٹرول مشین گن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایک پک اپ کے اوپر نصب کی گئی مشین گن سے فخری زادے پر فائرنگ کی گئی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان تمام ہی حملوں کی ذمہ داری اسرائیل نے کبھی قبول نہیں کی، اور حالیہ دنوں میں کیے جانے والے پیجر اور واکی ٹاکی حملوں میں بھی انہی حملوں کے فٹ پرنٹس پائے جاتے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔